الحمد للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب، آخری وحی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر یہ اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یعنی قرآن کریم کو نازل بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرمائیں گے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں، ایسے اشخاص پیدا فرمائیں گے، ایسے انسانوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جو قرآن کریم کو اپنے دماغ میں، اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، ایسے افراد تیار کریں گے۔ وہ حضرات جو قرآن کریم کو محفوظ کریں اور قرآن کریم کو یاد کریں، یہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہے، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتے ہیں، انہی کے دماغ سینے میں محفوظ فرما دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتے ہیں۔ خوش قسمت، سعادت مند وہ بچہ ہے جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، اس کے عمل کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ نیک اعمال کرتا تھا، وہ جس رجسٹر پہ لکھے جاتے تھے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے 3 قسم کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ ان میں ایک صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی نیکی جو باقی رہنے والی ہو، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کتابیں لکھوا دے، کتابیں چھاپ دے، کنواں کھدوا دے، کوئی کام ایسا کرے جو جاری رہنے والا ہو۔ علم ينتفع بھی، ایسا علم پڑھا دے اور چھوڑ دے جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو والدین کے لیے دعائیں کرے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں عطا فرما دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، ان کے علم سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں، اور ان کی اولاد بھی نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔
بہت مبارک بات کا مستحق یہ بچہ ہے حافظ عبداللہ اقبال، اور صد مبارک بات کے مستحق ہے اس کے والد بھائی محمد اقبال۔ بہت مبارک بات کی مستحق ہے اس بچے کی والدہ۔ میں سب سے پہلے اس بچے کے والد صاحب کو، یہ بچہ مبارک بات کا مستحق ہے، اس کے والد، اس کی والدہ اور اس کے اساتذہ کرام مبارک بات کے مستحق۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کو قبول فرما لے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ اعزاز اس بچے کو ملا ہے، کل کو یہ اعزاز ہمارے بچوں کو بھی ملے۔ ایسی تقریبات میں شرکت کرنے کا بنیادی مقصد اپنے ایمان کو ترقی دینا ہے، ایمانی کیفیات کو بڑھانا ہے، اپنے جذبات کو برانگیختہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہماری اولاد کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور ہم سب آگے بڑھیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں کس طرح اپنا درد آپ کے سینوں میں منتقل کروں، میں کس طرح اپنی فکر آپ کے دماغ کے اندر منتقل کروں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا خوش قسمت انسان دنیا پہ کوئی نہیں ہے جس کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے مقابلے میں کم ہے۔ میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، میری اس بات کو سمجھیں، نوٹ فرمائیں، اپنے دلوں میں محفوظ کریں۔ بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، بار بار یہ میں گزارش کرتا ہوں، اگر صحت ہو اور اس میں دین کا کام نہ ہو، اور بیماری کے ساتھ دین کا کام ہو، یہ بیماری صحت سے بہتر ہے۔ انسان مالدار ہو اور دین کا کام نہ کرے، غریب اور فقیر ہو اور دین کا کام کرے، یہ غربت، یہ فقر مالداری سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان مقروض نہ ہو اور دین کا کام کرے، کوئی انسان مقروض نہ ہو اور دین کا کام نہ ہو، اور مقروض ہو اور اللہ تعالیٰ اسے دین کا کام لے لے، یہ مقروض ہونا مقروض نہ ہونے سے کئی گنا بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان آزاد ہو اور دین کا کام نہ کرے، اور کوئی انسان جیل کے اندر ہو اور قید میں ہو اور دین کا کام کرے، تو اس کی جیل، اس کی قید، اس کی آزادی سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان زندہ رہے اور دین کا کام نہ کرے، اور کوئی مر جائے اور اس کے مرنے سے دین کا کام ہوتا ہو، تو آپ یقین فرما لیں کہ اس انسان کا مر جانا اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس لیے بڑی تاکید سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر حال میں انسان دین کا کام کرے، مالدار ہو تب بھی کرے، غریب ہو تب بھی کرے، صحت مند ہو تب بھی کرے، بیمار ہو تب بھی کرے، مقروض نہ ہو تب بھی کرے، مقروض ہو تب بھی کرے، آزاد ہو تب بھی کرے، جیل میں ہو تب بھی کرے۔ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، میرے نبی آپ اعلان فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میرا جینا اور میرا مر جانا، یہ سب میرے اللہ کے لیے۔ اس لیے
ہم اس بات کی ہمیشہ فکر کریں کہ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے. دنیا جتنی بھی ہو ختم ہو جائے گی، دنیا جتنی بھی ہو ختم ہو جائے گی، دین باقی رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے، پہلے قرآن کریم کی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ہمارے پاس کیا ہے؟ مکان ہے، کاروبار ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گی، سب کے اوپر فنائیت آئے گی. جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ اور باقی رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. مال فنا ہو جائے گا اور یہ علم باقی رہے گا. کچھ دن پہلے مجھے مرکز سے مفتی محمد اصغر صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی کہ کوئی شخص مرکز آیا سردی کی رات دسمبر 2025 اور رات کو 11 بجے لائبریری سے نکلا تو دیکھا کہ ایک بچہ برآمدے میں چادر لے کر قرآن کریم پڑھ رہا ہے. اس مہمان نے اس بچے سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اندر درسگاہ میں طلبہ سو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کی نیند خراب نہ ہو. آپ بتاؤ کیا یہ شوق ہے؟ ایک چھوٹا بچہ دسمبر 2025 سردی کی رات اور چادر لے کر قرآن پڑھ رہا ہے. ہمارے درج حفظ کے نگران ہیں قاری اسد اللہ بزر صاحب، مجھے ان نے ایک تصویر بھیجی. صبح فجر کا وقت ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے دو بچے اٹھے ہیں، چادریں لی ہیں اور تہجد کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں. میں سوچتا تھا کس قدر خوش قسمت کس قدر خوش قسمت یہ والدین ہیں جن کے بچے سردیوں میں رات کی خلوت میں یوں اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. لوگ سردیوں کی راتیں گناہوں میں گزارتے ہیں اور یہ معصوم بچے اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی اولاد کو ایسے ہی بنا دے. کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا پیسہ ان بچوں پہ لگ رہا ہے. کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا پیسہ ان بچوں پہ لگ رہا ہے. میں تمام ان لوگوں کو جن کی مالی حیثیت ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں، تمہارے پاؤں پکڑ کر کے کہتا ہوں، میں اپنے مدرسے مرکز اہل سنت کی اپیل نہیں کر رہا. اپنا پیسہ مدارس پہ لگا دو، اپنا پیسہ مساجد پہ لگا دو. مدارس اور مساجد ہیں تو دین کا کام پوری دنیا میں چلتا رہے. یہ مساجد اور مدارس نہیں تو دین کا کام نہیں ہوگا. اسباب کے درجے میں کتنے خوش قسمت یہ والدین ہیں. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رات یہ چھوٹا بچہ عبداللہ اقبال یہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا. ان کے استاذ قاری عطا اللہ صاحب حافظہ اللہ سماعت فرما رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا. آپ یقین فرمائیں مجھے بیٹھے ہوئے عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتنی تھوڑی سی تنخواہ میں یہ بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. استاد کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور کس طرح محنت کر کے قوم کو ایسے افراد دے رہے. کوئی دنیا میں
دینی ادارہ بھی ایسی مثالیں ہمیں پیش کر کے دکھائے۔ آج مدارس کے خلاف آوازیں لگ رہی ہیں، دینی مدارس کے طلباء کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں، علماء امت کے خلاف لوگ میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا نوکر اور پہرے دار میدان میں ہے۔ میں گلی گلی، بازار بازار، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک، جہاں تک میری استطاعت ہے میں دوڑ رہا ہوں، میڈیا پر بیٹھوں تو آواز لگا رہا ہوں، علماء کا ساتھ دو، علماء کی قدر کرو، دینی مدارس کی قدر کرو، خود کو مدارس سے جوڑ کر رکھو، علماء سے جوڑ کے رکھو، اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو عالم بناؤ۔ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے پیغمبر کے امتی ہیں، ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، ہم سانس کے آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے دین کے وفادار ہیں، ہم آپ کے دین کے نوکر ہیں، ہم آپ کے دین کے غلام ہیں، آپ ہماری خدمت کو قبول فرما لیں۔ میں اپنے تمام طلباء سے، طالبات سے، بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ آواز میں پوری دنیا میں ہر بندے سے نہیں کرتا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں مجھے گندا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھی کہتے ہیں، ان کو حق ہے وہ کہتے رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ میں اپنے بچوں، اپنی بچیوں سے، اپنے تعلق والوں سے کہتا ہوں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ ہم کام نہیں کریں گے، اللہ اور افراد سے لیں گے، ہم گناہ کریں گے، جرم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں گے، اللہ تعالیٰ اوروں سے کام لے لیں گے، اللہ اوروں سے کام لے لیں گے، بتائے ہم کیا کریں گے۔ اور یہ میری بات کو تمام حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے طرف سے نوکر بن کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کسی بڑے کے گھر میں مہمان آئے اور اس بڑے نے جو نوکر رکھا ہو وہ مہمان کی خدمت میں کوتاہی کرے تو بڑا اس نوکر کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے اور اپنے مہمان خانے کو بند نہیں کرتا، مہمان خانے میں دوسرا نوکر رکھ لیتا۔ یہ مدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں، ان میں پڑھنے والے طلباء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم ان کی نوکری نہیں کریں گے، اللہ ہمیں کان سے پکڑ کے نکال دیں گے، دھتکار دیں گے، اللہ کوئی اور نوکر رکھ لے گا، کوئی اور نوکر رکھ لے گا۔ میں کئی بار مرکز کے اساتذہ کرام سے کہہ چکا ہوں، درجہ کتب کے اساتذہ سے کہہ چکا ہوں، درجہ حفظ کے اساتذہ سے کہہ چکا ہوں، یہ ہمارے پاس آنے والے بچے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ملک سے باہر ہوں، میرے مرکز میں کوئی میرا مہمان آئے اور آپ اس کی خدمت کریں اور میرا مہمان مجھے میسج کرے کہ استاد جی آپ کے مرکز میں گئے تھے، میری خدمت کی ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں، تو میرا دل ٹھرتا ہے۔ اور میرا مہمان مجھے کہ آپ کے مرکز گیا ہوں اور مہمان خانے والے میری سے خدمت دیکھی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو بتاؤ میرے مہمان کو آپ خوش کریں، میں خوش ہوتا ہوں، میرے مہمان کو تکلیف دے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو خوش کرتے ہیں،
اللہ اور اللہ کا رسول کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور جب ہم ان کو ناراض کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش رکھنا ہے تو ان کے مہمانوں کو خوش رکھو۔ یہ طلبہ کرام جہاں جتنے پڑھتے ہیں، طالبات جتنی ہیں، میں طلبہ کے اساتذہ کو اپنے بیٹے سمجھتا ہوں کہ میرے شاگرد ہیں، آگے طلبہ کو اولاد سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے ہاں سال کے اختتام پر طلبہ کرام اساتذہ کی دعوت کرنا چاہیں تو میں نہیں کرنے دیتا۔ میں کہتا ہوں آپ پیسے جمع کر کے دعوت نہ کرو، میرے بیٹے میری بیٹی کسی مدرسے میں پڑھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابو پیسے دو، سال کے اختتام میں ہم نے دعوت کرنی ہے، تو جب میں آپ سب کو اپنی اولاد سمجھتا ہوں تو پھر دعوت ہوگی اور پیسے میں خرچ کروں گا، میں آپ کا باپ ہوں۔ آپ کیوں پیسے خرچ کریں گے؟ آپ کیوں پیسے جمع کریں گے؟ بعض طلبہ غریب ہوتے ہیں، ان کے حقیقی والدین ان کو پیسے نہیں دے سکتے، پھر بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے والدین کو تکلیف ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کس لیے ہوں؟ کوئی طالب علم بیمار ہو تو میں دفتر کو بڑی تاکید کرتا ہوں ان کے علاج میں کمی نہ کرو، یہ مہمان ہیں۔ یہ طلبہ کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں، اگر کبھی کوتاہی ہو تو مجھے بتائیں۔ ہمارے ہاں جب بھی داخلہ ہوتا ہے تو رات کو 3 بجے بھی طالب علم آئے گا تو پہرے دار موجود ہوں گے، ان کو وصول کریں گے، کھانا دیں، جو ہمارے پاس گنجائش موجود ہے۔ اگر کبھی ایسا نہ ہو تو مجھے کوئی طالب علم اطلاع کرے کہ جی میں رات کو آیا ہوں اور داخلے کے لیے مجھے تو کسی نے کھانا نہیں دیا، تو میری ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے۔ ہمارے ہاں جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلا مقام قرآن مجید کا ہے، اس کے بعد پھر احادیث کا ہے، سیرت کا ہے، اس کے بعد پھر مقام شروع ہوتے ہیں عقائد کے اور فقہ کے اور باقی علوم کے، سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ اس لیے مرکز اہل سنت والجماعت میں تمام اساتذہ کے علم ہے، سب سے زیادہ ترجیح درج حفظ کے اساتذہ کو دیتا ہوں۔ اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہے، آپ اساتذہ کرام سے پوچھیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں تو میں درج حفظ کے اساتذہ کے عرض کیا کرتا ہوں، آپ کی کوئی ضرورت ہو آپ میرے ذمہ ہے، بس آپ پوری توجہ کے ساتھ درج حفظ کے بچوں کو پر لگائیں، ان بچوں کو تیار کریں، ان پر شفقت کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ پوری دنیا کفر، دنیا الحاد وہ مقابلے پر کھڑا ہے، ہم ان کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھڑے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں سننے والے تمام حضرات کو اور سننے والی تمام خواتین کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام سے کہتا ہوں، ہم ارادے نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے فیصلے کریں کہ ہم نے خود دین پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو دین پڑھانا ہے، اور اپنی زندگیاں مدارس کے ساتھ وابستہ کرنی ہے، اپنی ہمت کے مطابق مدارس کا تعاون کرنا ہے، مدارس کو رکنے نہیں دینا، مدارس کو بند نہیں کرنے دینا، اور پوری توانائی اس پہ لگا دو کہ مدارس کو آباد رکھے۔ علماء کے خلاف جو آوازیں دبا دو، یہ علماء ہیں، انبیاء نہیں ہیں، یہ علماء ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، یہ علماء ہیں، مجتہدین نہیں ہیں، تابعین نہیں ہیں، اتباع تابعین نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال بعد کے علماء ہیں۔ ان میں کمیاں ہوں گی، ان میں کوتاہیاں ہوں گی، ان میں کمزوریاں ہوں گی، کمیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ان پر چادریں ڈال دو، دفن کر دو، ان علماء کی خوبیاں دیکھو اور میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت سے ڈرو جب یہ علماء بھی نہیں ہوں گے جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔
اللہ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر اس شخص سے گزارش کرتا ہوں جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور وہ میری آواز پر لبیک کہتا ہے، میری بات کو قبول کرتا ہے، میں گزارش کروں گا ہر شخص علماء کے ساتھ کھڑا ہو جائے، علماء کا تعاون کرے، علماء کی غیبت نہ کرے، علماء کے خلاف باتیں نہ کرے۔ کوئی پروپیگنڈا علماء کے خلاف آئے تو اس کا مقابلہ کریں، علماء کا دفاع کریں، علماء کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں علماء کی یہ صفائی نہیں دے رہا کہ علماء میں کمزوریاں نہیں ہیں، عیوب نہیں ہیں، خامیاں نہیں ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے گناہ کا معنی کہ ان کی آپ کردار کشی کرو، عوام میں ذلیل کرو، میڈیا پہ اچھالو، اس سے بچو۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے مخالفین کے ساتھ۔ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ میں ایک دو گزارشات کہہ کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ اپنی ہمت کے مطابق کام بغیر میڈیا کے بھی کیا ہے، اپنی ہمت کے مطابق کام میڈیا کے ذریعے بھی کیا ہے۔ میں اعلانیہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں باضابطہ سب سے پہلے میڈیا پر کام میں نے کیا اور بغیر وسائل کے نہایت تھوڑے سے وسائل میں کام کیا ہے، اور کتنی بڑی ان علماء کرام کی تعداد ہے جو مجھ سے بحث کرتے تھے، مجھ سے لڑتے تھے، حرام کہتے تھے، مجھے فاسق اور فاجر کہتے تھے، مجھے شہرت کا بھوکا کا تانا دیتے تھے کہ اس کو شوق ہے بڑا میڈیا پر آنے کا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں اس کو ضرورت سمجھتا تھا، آج بھی ضرورت سمجھتا ہوں، میں خاموش رہا، اور آج ان علماء کے جب میڈیا پر آئے ہیں تو مجھ سے زیادہ فالوور ہیں، مجھے زیادہ لوگ ان کو سننے والے ہیں، مجھے خوشی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، میں اپنے علماء کرام کی شہرت اور ان کے پاس پیسہ، دولت اور بلندیاں دیکھ کر چلتا نہیں ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات عطا فرمائے۔ ایک مجلس میں قرآن کریم مکمل کرنے کا رواج تو ہے، یہ کتنا پرانا رواج ہے کہ جب میری عمر 10-11 سال ہوگی، اس وقت ہمارے گھر میں ہمارے والد کے شاگرد حافظ عبد الکبیر رحمہ اللہ تعالی آتے، ہمارے گھر کی چھت پہ لاؤڈ سپیکر لگتا، وہ گرمی میں ہمارے گھر صحن میں بیٹھتے اور وہ مغرب کے بعد شروع کرتے اور فجر تک قرآن کریم مکمل کرتے۔ ایک رات میں میرے گھر میں لاؤڈ سپیکر پہ ایک حافظ قرآن پڑھتا تھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں میں سے دیکھا ہے۔ اور حافظ عبد الکبیر رحمہ اللہ لمبے اونچے قد کے تھے، اور وہ ہمارے والد صاحب سے کہا کرتے تھے، استاد جی بس آپ سپیکر لگا دیں اور ایک گڑوا دودھ کا رکھ دیں، بس پھر میں جانوں اور رات جانے، آپ وسائی چھوڑ دیں، صبح تک انشاءاللہ قرآن میں آپ کو مکمل دوں گا۔ مجھے یاد بھی یاد ہے، ہم نے اپنے گھر میں وہ دور دیکھا ہے۔ میں اس وقت یہ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ میں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد نے، نبین والد نے اپنے شاگرد تیار کیے اور اپنے گھر کی چھت پہ لاؤڈ سپیکر رکھ کے اپنے شاگرد کے ذریعے پورا قرآن ایک رات میں ختم کراتے تھے۔ میں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ اور آج ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم رات کو بیٹھتا ہے اور صبح تک مکمل قرآن کریم ایک نشست میں پڑھتا ہے۔ وہ لاؤڈ سپیکر کا دور تھا تو ہمارے والد نے استعمال کیا ہے، اور یہ میڈیا کا دور ہے تو مجھ جیسے نالائق ان کے بیٹے نے کیا ہے۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں یہ بات میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ویسے چھپ کے نہیں کہہ رہا۔ الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت کو یہ اعزاز ہے، اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اس نوکر کو یہ اعزاز ہے کہ میڈیا پر آن لائن ایک مجلس میں مکمل قرآن کریم ختم کرنے کا ہم نے آغاز کیا ہے، ہم نے ریزیٹ ڈالی ہے، روایت ڈالی ہے۔ انشاءاللہ اور مدارس اب یہ کریں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے، صحیح میڈیا استعمال کرنے پر اجر ملتا ہے،
تو باضابطہ آغاز ہم نے کیا۔ آن لائن ایک رات میں ایک مجلس میں لائیو قرآن کریم سنانے پر اجر ملتا ہے، تو آغاز ہم نے کیا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سے بہت فائدہ ہوگا، لوگوں میں رغبت ہوگی، ترغیب ہوگی۔ چھوٹا سا بچہ جس نے قرآن کریم مکمل کیا، اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت کی چیز ہے، ہمارے اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، خانقاہ حنفیہ کے متعلقین کے لیے، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے متعلقین کے لیے، کہ اس سال 4 طلباء کرام ایک مجلس میں مکمل قرآن کریم سنائیں گے۔ ایک طالب علم حافظ عبداللہ اقبال نے 20 دسمبر اور 21 دسمبر کی رات کو سنایا ہے، دوسرا طالب علم انشاءاللہ 7 جنوری کو سنائے گا، تیسرا طالب علم 9 جنوری کو سنائے گا، اور ایک طالب علم آن لائن نہیں بلکہ وہ آف لائن سنائے گا۔ تو اس سال 4 طلباء کرام ہیں، اس لیے کہ آگے 17 جنوری سے ہمارے امتحانات وفاق کے شروع ہو جائیں گے، 25 کو ہماری دستار بندیاں ہو جانی ہے، تو اللہ چاہے گا تو آئندہ سال ہم کوشش کریں گے اس سے بھی زیادہ طلباء کرام سنائیں۔ ہمارے درج حفظ کے اساتذہ کرام میں سے قاری انس، قاری صبغت اللہ صاحب، قاری کامران صاحب، اور ہمارے صدر مدرس قاری عطاء اللہ صاحب، ان کی نگران قاری اسد اللہ ابو ذر صاحب، اور ان سب کے نگران قاری محمد اشفاق ندیم صاحب، اور ہمارے مرکز کے محترم مولانا خبیب احمد گمن صاحب، میں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ میری بات کو مانتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتے۔ ان کے اس عمل سے میرے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے محنت کی ہے، اور الحمدللہ آج ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ میں اس موقع پر طالب علم حافظ عبداللہ اقبال کے لیے اور ان کے جو اساتذہ ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام اساتذہ کو 10,000 فی استاد انعام دیں گے، اور یہ ہدیہ ہوگا، اور طالب علم کو 15,000 دیں گے۔ عام طور پہ لوگ طالب علم کو کبھی کم دیتے ہیں، استاد کو زیادہ دیتے ہیں، ہم طالب علم کو زیادہ دیتے ہیں کہ اس کا زور زیادہ لگے۔ تو طالب علم حافظ عبداللہ اقبال کو مفتی شبیر احمد حنفی صاحب موجود ہیں، ان کو ایک جوڑا کپڑے کا دیں، اور 15,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر باپ اور ہر ماں کو اسی طرح یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ باقی سب حضرات یہاں پر ہیں، اور ہمارے محترم صاحب مولانا خبیب احمد گمن وہ عمرے پر ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کا عمرہ قبول کرے، وہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ 3 طلباء کو اور ان کے اساتذہ کو انشاءاللہ ہم آخر میں تمام کو انعام دیں گے۔ گزشتہ سال ایک استاذ قاری عطاء اللہ صاحب عمرے پر تشریف لے گئے تھے، اللہ قبول فرمائے۔ اس سال درج حفظ کے استاذ قاری انس صاحب تشریف لے جائیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ آئندہ سال ایک اور استاذ جائیں گے، پھر ایک اور استاذ جائیں گے۔ یہ الحمدللہ میں نے مرکز میں یہ ترتیب بنائی ہے کہ تمام اساتذہ کرام ہی نہیں، باورچی ڈرائیور تک کو ہم نے تمام کو عمرہ کرانا ہے۔ بہت سارے احباب کر چکے ہیں، بہت سارے حضرات باقی ہیں۔ نیت ہے کہ ہر سال ہم 3 احباب کو عمرہ کرائیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے یہاں عمرے کی ترتیب جسے آپ کہتے ہیں نا سینیارٹی کی بنیاد، جو پہلے آتا ہے وہ، جو پھر آتا ہے وہ، لیکن درج حفظ کے اساتذہ میں نے اس قانون سے الگ کر دی، میں نے کہا آپ اس قانون سے الگ ہے، آپ کی الگ ترتیب ہے، چونکہ آپ کی کتاب سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا مقام ہم سے زیادہ ہے، ان کو اس ترتیب سے الگ کر دی۔ ان حضرات کا پہلے عمرہ باری باری ہوگا، اور گزشتہ سال سے ہم نے حج کا آغاز بھی کر دی ہے۔ گزشتہ سال ایک استاد حج پہ تشریف لے گئے تھے، اس سال دوسرے لے جائیں گے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ تمام اساتذہ اور عملے کے افراد باری باری حج بھی کریں انشاءاللہ۔ جو حضرات میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں، بعض تعاون کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ شخص واحد کے لیے ہدیہ نہ دیا کریں. بعض کہتے ہیں جی میری طرف سے ہدیہ ہے بچے کے لیے، بعض کہتے ہیں میری طرف ہدیہ ہے قاری صاحب کے لیے. اگر آپ میں سے کسی نے ہدیہ پیش کرنا ہو تو ہمارے پورے سسٹم میں ہدیہ دیا کریں کہ ہماری طرف سے آپ یہ ہدیہ قبول فرمائیں اور اپنے درج حفظ میں جہاں مناسب سمجھے لگائیں. ہم بچے کو دیں، ہم استاد کو دیں، ہم طلبہ کو دیں، اور حفظ کے کسی اور شعبے پر لگا دیں، تپاہیاں لے آئیں، قرآن کریم لے آئیں، اور جس میں مناسب ہوگا وہاں لگا دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ابھی ہماری مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زیر تعمیر ہے. میں اس کے لیے بھی آپ حضرات سے کہوں گا کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم نے ایک مسلح 50,000 کا طے کیا ہے. جو حضرات اپنی ہمت کے مطابق رقم بھیجنا چاہیں وہ رابطہ کریں اور تعاون فرمائیں. مسجد تعمیر ہو جائے گی، آئندہ سال اللہ نے چاہا تو یہی دسمبر ہوگا اور مسجد مکمل ہوگی. آپ اسی مسجد کے اندر پھر قرآن کریم دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہم اس مسجد میں بہترین ترتیب بنائیں گے حفظ کے شعبے کی، طلباء کی. تو آپ حضرات میں سے جو بھی تعاون کرنا چاہے وہ بڑے شوق سے کریں. بعض حضرات نے میرا نمبر مانگا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا میرے نمبر کو اسکرین پر شیئر کر دیں. کوئی ساتھی بھی لینا چاہے، چونکہ میرے نمبر میں کوئی ایسے مخفی چیز نہیں ہے، میں کسی کو منع نہیں کرتا. میرا نمبر عام ہوتا ہے، جس کے پاس ہو جس کو چاہے دے دیں، جو میسج کرے. اللہ کا شکر ہے میں ہر کسی کو جواب دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز ساتھیوں کے جوابات دے کر سوں. کبھی سفر، بیماری کوئی وجہ بن جاتی ہے، ایک دن تاخیر بھی ہوتی ہے، ورنہ میں یومیہ کی بنیاد پر ان کے جوابات دیتا ہوں. انشاءاللہ اب 7 جنوری کو ایک بچہ آن لائن سنائے گا، پھر 9 جنوری کو ایک بچہ آن لائن سنائے گا، اور 12 جنوری کو انشاءاللہ العزیز تقریباً یہی وقت ہوگا. پوری دنیا میں جو مرکز اہل سنت والجماعت کے ساتھ مدارس وابستہ ہیں ان کا آخری سبق ہوگا. تمام مدارس والے حضرات ابھی سے نوٹ فرما لیں، بچوں کا مدرسہ یا بچیوں کا مدرسہ، ہماری افتتاح اور اختتام کی تاریخ ایک ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز 12 جنوری کو ہمارا اختتام ہوگا، آخری سبق، اور تمام مدارس ان کے ساتھ منسلک ہوں گے. اشتہار بھی آ جائے گا، لنک بھی بن جائے گا. آپ خود بھی اس میں شرکت کریں، اپنے طلباء کو شریک کریں، اپنے معاملین کو اس کے اندر بٹھائیں تاکہ وہ ہماری بات کو سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں پھر انشاءاللہ ان تمام اساتذہ کرام کا، ناظم صاحب کا اور محتمم صاحب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے. بعض حضرات کو نا تعجب ہوتا ہے کہ ہاں ابھی انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ ایک طالب علم نے 8 سنایا ہے، دوسرا طالب علم 11 جنوری کو سنائے گا، اور 2 طلباء آف لائن سنائیں گے. مجھ سے اعلان کرنے میں غلطی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اصل میں کیا ہے کہ 11 جنوری کو یہ طالب علم سنائے گا، اور 12 جنوری کو یہ اس کی تقریب حفظ کی بھی آخری ہوگی، اور ساتھ پھر تمام تر مدارس کا آخری سبق بھی ہوگا. یہ دونوں تقریبیں اکٹھی ہوگی انشاءاللہ 12 جنوری کو. انشاءاللہ یہی وقت ہوگا، آپ ابھی سے نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ ممکن ہے کوئی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن یہی ہوگا. اللہ ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے. میں وہ گزارش کر رہا تھا کہ بعض حضرات مجھے ملتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کا مدرسہ ہے اور آپ محتمم نہیں ہیں. میں کہتا ہوں مدرسہ میرا ہے، میں اپنے مدرسے کا محتمم بھی نہیں ہوں، میں اپنے مدرسے کا صدر مدرس بھی نہیں ہوں، میں اپنے مدرسے کا شیخ الحدیث بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نوکر ہوں، اور میرے پاس اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نوکری لے لے، اللہ مجھ سے خدمت لے لے، اللہ مجھے قبول فرما لے. ہمارے لیے یہی بہت بڑا احسان ہے. عہدوں سے کیا ہوتا ہے، اصل تو کام ہوتا ہے. اللہ ہم سب سے کام لے لے، اللہ قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللہ اپنی محبت عطا فرما،
اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم، اے اللہ ان کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اولیاء صالحین کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ اے اللہ اولیاء صدیقین کی صف کے اندر ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عیوب پر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ اے اللہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے ادارے، جتنی جماعتیں، جتنے افراد تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی مدد فرما۔ اے اللہ تو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ تو سب کو اسباب عطا فرما۔ اے اللہ تو سب کے وسائل عطا فرما۔ اے اللہ مرکز اہل سنت والجماعت زیر تعمیر ہے، بہت سارے مراحل اس کی تعمیر کے باقی ہیں۔ اے اللہ مرکز کی مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بغیر اسباب اور وسائل کے تیرے سہارے پر اللہ امیدیں رکھ کے تیری ذات پہ بھروسہ رکھ کے اللہ ہم نے آغاز کی ہے، اپنے فضل کرم سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارا جو تصنیفات کا کام شروع ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ وہ تمام ہمارے اساتذہ جو میرے معاون ہیں، اے اللہ وہ تمام ہمارے حضرات جو ہمارے مالی معاون ہیں، اے اللہ وہ تمام حضرات و خواتین جن کو مرکز کے ساتھ تعلق ہے، اے اللہ ہمارے مشکل کے ساتھی ہیں، اے اللہ ہماری خوشی و غموں کے ساتھی ہیں، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، ان کے مال میں، اولاد میں، جان میں، رزق میں ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، اساتذہ کی عمر میں برکت دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے تو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔ اللہ تو فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔